بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنكحوا أيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني أما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. ویورز، ناظرین، میں آپ سب کا استقبال اس پروگرام میں کرتا ہوں جس کا عنوان ہے ہمارے نکاح کیسے ہو. انشاءاللہ عزیز، اس پروگرام میں آپ کے سامنے کچھ باتیں نکاح کس طرح سے کیا جائے، اس کا سنت طریقہ، لڑکا اور لڑکی دیکھنے اور انتخاب کرنے کا طریقہ، اس میں وہ کام جو کرنا چاہیے سنت سے ثابت ہے، وہ کام جو شریعت نے منع کی ہے لیکن عموماً آج کل نکاحوں میں ہوتے ہیں، وہ تمام باتوں کو کچھ حد تک رکھنے کی انشاءاللہ عزیز جو ہے میں کوشش کروں گا. سب سے پہلی چیز تو یہ کہ اسلام نے ہر وہ چیز جو ضرورت کی ہے اس کو عام کیا ہے اور سستا بھی رکھا ہے. اللہ رب العزت نے اگر ہم دیکھیں زمین و آسمان کو بنایا اور انسان کی ضرورت کے لیے ہوا ایک اہم چیز ہے، تو الحمدللہ اللہ نے ہوا کو اتنی مقدار میں رکھا کہ انسان کے لیے کافی ہے. اسی طرح انسانی زندگی میں جن چیزوں کی ضرورت ہے اللہ رب العزت نے ان چیزوں کو ضرورت کی بہت آسان رکھا ہے. مثال کے طور پر آپ نکاح لے لیجئے جو ہمارا عنوان ہے. نکاح جو ہے انسانی ضرورت ہے، انسانی سماج کی ضرورت ہے. اسلام نے نکاح کو بہت 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 آسان رکھا، یاد رکھیں. لیکن افسوس کی بات یہ ہے آج جو باتیں دیکھنے میں آ رہی وہ یہ ہے کہ نکاح بہت مہنگے اور بہت کم ہو گئے ہیں، اس لیے کہ ہم نے نکاح کا وہ طریقہ چھوڑ دیا جو سنت سے ہمیں بتایا گیا تھا، اور نکاح کو ہم نے اللہ رب العزت نے اور اس کے نبی نے جو طریقہ بتایا تھا اس طریقے کے پیرلل ہم نے بھی ایک طریقہ نکالا ہے نکاح کرنے کا، جس کی وجہ سے نتیجہ یہ نظر آ رہا ہے کہ نکاح مشکل ہو گئے، نکاح مہنگے ہو گئے. اور جس بیٹی کی پیدائش پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی، جس بیٹی کی پیدائش پر دور جہالت میں عربوں کا چہرہ بدل جاتا تھا، اس عمل کو اللہ نے غلط ٹھہرایا. بیٹی کی پیدائش کو خوشی کا موقع بتایا، لیکن چونکہ ہم نے اپنے نکاح کو سنت کے مطابق نہیں رکھا، اس طریقے سے ہٹا دیا. آج اگر کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے تو ہوتا ہی ہے کہ وہ باپ بیچارہ پریشان ہوتا ہے، وہ شوہر اور وہ بیوی جن کو اولاد کی شکل میں اللہ رب العزت نے بیٹی کی نعمت دے دی لیکن وہ پریشان نظر آتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہمارے نکاح سنت کے مطابق نہیں ہو رہا ہے، یاد رکھیں. اور پھر اسی کی ایک وجہ یا بیٹی کی پیدائش اور جو نکاح کو ہم نے سنت کے مطابق نہیں ہم کر رہے ہیں، اسی کی ایک وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ بیٹی کی پیدائش کو روکا بھی جا رہا ہے، بلکہ بیٹی اگر وجود میں آ جائے اور پہلے سے پتہ چل جائے تو اسے ختم بھی کر دیا جا رہا ہے. یہ تمام چیزیں اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے نکاح کو سنت کے مطابق نہیں رکھا. یاد رکھیے، جب کسی ایک معاملے میں بھی ہم سنت کو چھوڑ دیں گے اور ایک نیا طریقہ اختیار کریں گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس سے ہونے والے تمام اعمال بھی مشکل ہو جائیں گے. جیسے کہ نکاح کو ہم نے سنت کے مطابق نہیں رکھا، اس میں ہم نے ایسی چیزیں ڈال دی جو شریعت میں نہیں تھی، نتیجہ یہ ہوا کہ بیٹی کی پیدائش کو ہم برا مان رہے ہیں. بلکہ بیٹی کی پیدائش پر تو اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ ایک صاحب جو ہے ایک مرتبہ مجھ سے کہنے لگے کہ میری 3 لڑکیاں ہیں اور میں نے تینوں لڑکیوں کے لیے جو ہے الحمدللہ 5-5 لاکھ روپے اٹھا کر رکھے ہیں،
بس انتظار اس چیز کا کر رہا ہوں کہ کاش کہ کوئی رشتہ آ جائے اور میں بس ان کو بیاہ دوں، ان کی شادی کر دوں۔ تو کتنی تعجب کی بات ہے کہ ایک باپ اپنی ہر بیٹی کے لیے 5 لاکھ روپے اٹھا کر رکھ رہا ہے، پھر بھی لیکن صرف اسے امید ہے کہ کوئی رشتہ آ جائے تو وہ رشتہ نکاح کو جو ہے کر دے۔ یہ جو آج تکلیف ہے، یا جو والدین یا جو ہم لوگ اس سماج کے اندر جو اس چیز کو جو دیکھ رہے ہیں کہ لڑکیوں کا بے راہ روی، لڑکیوں کا بھاگ کر نکاح کرنا، لڑکیوں کے قتل کا عام ہونا پیدائش سے پہلے یا پیدائش کے بعد، اسی طرح جو ہم جو دیکھ رہے ہیں بہت سارے اور بھی مسائل جو نکاح سے متعلق ہے، یا لڑکیوں کا جو خودکشی کرنا، یہ واقعات آپ دیکھتے ہیں نیوز پیپر، شمارے، میگزینز، چینلز، ٹی وی آ رہا ہے، آپ کے پاس نیوز آ رہی ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ لڑکیاں جو ہے مسلم خودکشی کر رہی ہے، اس لیے کہ وہ باپ بوڑھا جس کی زندگی گزر گئی ہے، جو انتظار کر رہا ہے کہ اس کی بیٹی کا نکاح ہو جائے، اور وہ بیٹی جب اپنے باپ کی طرف دیکھتی ہے اور اپنی ماں کی طرف دیکھتی ہے جو بیماری میں مبتلا ہے اس وجہ سے کہ بچی کا نکاح نہیں ہو رہا ہے، وہ یہ سمجھتی اور سوچتی ہے کہ اگر میں اپنی زندگی لے لوں تو شاید میرے والدین کو رفاقہ مل جائے، مہلت مل جائے، چھوٹ مل جائے، اور شاید وہ ایک اچھی زندگی گزار سکے۔ ان تمام کا کون ذمہ دار ہے بتائیے؟ ان تمام کے ذمہ دار میں اور آپ، ہم لوگ ہیں، یاد رکھیں، اس لیے کہ ہم نے اپنے نکاح کو سنت کے مطابق نہیں رکھا، اسی لیے یہ عنوان باندھا گیا کہ ہمارے نکاح آخر کیسے ہو۔ کیا واقع میں اسلام میں نکاح اتنا مشکل ہے؟ جبکہ اسلام کی فطرت میں نے شروع میں بتا دی، جو چیز ضرورت کی اسے آسان کر دیا اسلام۔ تو کیا اسلام میں نکاح واقع میں اتنا مشکل ہے کہ اگر ایک نکاح ایک انسان کو کرنا ہے، چلیے تو لڑکیوں کا معاملہ میں نے کہا، حالات تو اس حد تک ہے کہ لڑکے بھی نکاح نہیں کر پا رہے آج، چونکہ وہ سنت کے مطابق نہیں ہو رہے، کہیں جہیز کی لعنت ہے، تو کہیں یہ ہے کہ مہر اتنا باندھا جا رہا ہے کہ لڑکے انتظار کرے اور مہر جمع کرتے کرتے زندگی گزار دے رہے ہیں۔ تو بہرحال معاملہ دونوں ہی طرفہ ہے، چاہے وہ جہیز کی شکل میں ہو، یا لڑکی کی پیدائش چونکہ لڑکی کا نکاح بڑی مشکل سے ہوتا ہے، یا پھر مہر کی زیادتی کی شکل میں ہو، بہرحال نقصان ہم تمام بھگت رہے ہیں۔ اور اس کا ایک نتیجہ یاد رکھیے، جب ہم نے اپنے نکاحوں کو سنت کے مطابق نہیں رکھا، غیر شرعی غیر اسلامی رسومات کا اس میں دخل دیا، اپنے نکاحوں کو ہم نے مہنگا کر دیا، جو کہ آسان ہے، سستا ہے، اس کے لیے کچھ بھی نہیں لگتا ہے، تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ہم پر بھی سختیاں آ گئی، یاد رکھیں، اس لیے کہ اللہ نے تو شریعت کے مطابق آسانی کر دی، ہم لوگوں نے جب یہ کام کیا تو پھر وہ سختیاں یہ ہے کہ آج نکاح بہت مشکل سے ہو پا رہے ہیں، اور نکاح نہ ہونے کی وجہ سے جو سماج میں برائیاں پھیل رہی ہے، جو حالات رونما ہو رہے ہیں، جو واقعات سامنے آ رہے ہیں، بہرحال وہ بتانے کے لائق نہیں ہے، اتنے سارے ہیں کہ اگر ہم انہیں دیکھتے رہیں تو ہم صرف اس ایک عمل نکاح کو غیر سنت طریقے پہ کرنے کی وجہ سے جو نقصان ہم بھگت رہے ہیں اس کی ایک فہرست اگر گنے تو ممکن نہیں ہوگا، یاد رکھیں اتنے نقصانات اس کے ہو رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ آج کے وقت کی ضرورت ہے کہ اپنے نکاحوں کو ہم سنت کے مطابق ڈھالیں، کہ اللہ کی کتاب نے کیسے حکم دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیسے کیے، اصحاب رسول صحابہ نے اپنے نکاح کیسے کیے، ان کی اولادوں کے نکاح کیسے ہوئے، تاکہ انشاءاللہ العزیز جب ہم بھی نکاح کو اس کے مطابق کریں گے تو ہمارے لیے یاد رکھیں بہت سارے فائدے اس دنیا میں ہوں گے، اور بہت سارے فائدے انشاءاللہ العزیز جو ہے آخرت میں ہم اس کے جو اٹھائیں گے۔ ورنہ اگر یہ چلن چلتا رہا، یہ معاملہ یوں ہی چلتا رہا، یہ حالات یوں ہی چلتے رہے، اور صرف ہم بات کرتے رہے کہ ہاں نکاح ایسے ہونا چاہیے، نہیں نکاح تو سنت کے مطابق ایسے سنائے، نہیں یہ بات تو بالکل آپ نے سچ فرمائی ہے کہ نکاح سادے ہونا چاہیے، نہیں یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ نکاح سستے ہونے چاہیے، اور صرف یہ معاملہ صرف لپ سروسز تک رہا، صرف بات چیت کے حد تک رہا کہ آپ صرف کچھ کہہ دیں کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے، اور عملاً ہم نے اپنے نکاحوں کو اگر سنت کے مطابق نہیں ڈالا تو پھر نقصان اور شدید ہم بھگتیں گے، یاد رکھیں، اور زیادہ ہوتا جائیں گا۔ تو بہرحال انشاءاللہ العزیز میں اس کڑی میں، اس سیریز میں کچھ ایسی باتیں سلسلے وار ہم دیکھیں گے جن کے اندر بہت ساری ایسی باتیں آئیں گی جس معاملے میں ہم دیکھیں گے ہم نے سنت کو چھوڑ دیا۔ انشاءاللہ عزیز میں اس میں اس بات کو بھی ضرور جو ہے ذہن میں رکھوں گا، اور اس بات کو بھی رکھوں گا کہ اس سنت کو چھوڑنے سے کیا داخل ہوا، یا کسی چیز کے داخل کرنے سے سنت کیسے اس چیز سے نکل گئی، اور پھر غلط طریقہ، غلط چلن آ گیا، اور اسلامی طریقہ چھوڑ کر ہم نے پتہ نہیں کن کن کی روایات، کن کن کے کلچرز، کن کن کے طریقے، کن کن باتوں کو لے لیا۔ حالانکہ میں اور آپ ہم تمام یہ گواہی دیتے ہیں ایک مسلمان ہونے کے ناطے کہ ہمارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ نے بہترین نمونہ رکھا ہے۔ خود اللہ رب العزت نے اس بات کی وضاحت اپنی کتاب میں کر دی اور کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ الْحَسَنَةٌ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمانوں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ پھر
جب ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ مانتے ہیں، آئیڈیل مانتے ہیں اور ان کے زندگی کے مطابق اپنی زندگی ڈالنا چاہتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے انسانی زندگی کو اگر دیکھیں کہ یہ سنت کے مطابق ہو، اور میں آپ کے سامنے کچھ باتیں جو ہے کہ نکاح کے تعلق سے یہ سنت کے مطابق کیسے ہو رکھنے کی بہرحال جو ہے کوشش کروں گا۔ اور سب سے پہلے جو چیز ہم دیکھیں گے بریک کے بعد وہ یہ ہوں گی انشاءاللہ کہ نکاح کی اسلام میں کیا اہمیت ہے اور نکاح کے کیا فضائل ہے۔ ناظرین ویورز، آپ کا پھر ایک بار اس پروگرام میں استقبال ہے بریک کے بعد۔ بریک سے پہلے جو باتیں ہم نے دیکھی وہ یہی تھی کہ نکاح اسلام کے مطابق بڑا آسان ہے، اسلام نے بڑی سہولت دی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے ہم نے بہت سارے رسومات اور بہت سارے ایسے کام اس میں ڈال دیے، اضافہ کر دیے، جس کی وجہ سے آج نکاح مشکل نظر آ رہا ہے۔ اب آئیے چند باتیں نکاح کے تعلق سے دیکھنے سے پہلے، سب سے پہلی چیز اور سب سے اہم بات جو کسی بھی عمل سے پہلے ایک مومن کو یاد رکھنی چاہیے، ایک مسلم کو یاد رکھنی چاہیے، وہ ہے نیت کا درست ہونا۔ تو سب سے پہلی چیز جو نکاح سے پہلے ہم یاد رکھیں گے وہ یہ ہے کہ ایک انسان کی اس عمل سے پہلے نیت درست ہو، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ حدیث کے راویہ فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا انحصار، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اعمال نیت سے ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ انسان جس قسم کی نیت رکھیں گا ویسے ہی اس کے عمل کا اللہ رب العزت اس کو بدلے میں اجر دیں گا۔ آگے آپ نے فرمایا کہ جس کسی شخص نے ہجرت کی اس نیت سے کہ اللہ اس کے رسول کے لیے، تو اسے ہجرت کا ثواب ملے گا، اور جس نے ہجرت اس لیے کی کہ کسی خوبصورت لڑکی سے نکاح کرے تو بہرحال اسے اس چیز کا اجر ملے گا۔ تو لہٰذا ہم اپنی نیتوں کو درست کر لیں کہ ہم نکاح اس لیے کر رہے ہیں کہ دین اور اسلام نے نکاح کا ہم کو حکم دیا، اس کے فضائل بتائے، اس کی اہمیت بتائی، اور یہ ایک بہت اہم عمل ہے، یاد رکھیے۔ اگر کوئی انسان نکاح کو چھوڑ دیتا ہے، نکاح کو نہیں کرتا ہے، تو ایک بہت بڑی سنت وہ چھوڑ دیتا ہے، اور بہت سارے گناہوں میں امکان ہے کہ وہ جو ہے شامل ہو جائے۔ لہٰذا ہم اپنی نیتوں کو درست کریں اور نکاح کے لیے جو ہے ہم آگے بڑھیں، اور اپنی نیتوں کو خالص یہ رکھیں کہ اللہ تیری رضا کے لیے، تیرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کے لیے میں یہ عمل جو ہے کر رہا ہوں۔ نکاح کے فضائل میں جو باتیں ہمیں بتائی گئی ہے اس میں سے چند فضائل اور اس کی چند اہمیت کی باتیں اور احادیثیں آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں نکاح کے فضائل کے اندر کہ نکاح انسان میں شرم و حیا پیدا کرتا ہے، نکاح انسان کی شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، نکاح کی بنیاد سے سماج میں برائی نہیں پھیلتی ہے اور کنٹرول ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ حدیث صحیح مسلم کی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا کہ اے نوجوانوں، تم میں سے جو لوگ نکاح کر سکتے ہیں وہ نکاح کر لے، اس لیے کہ نکاح نظروں کو نیچی رکھنے میں جو ہے مدد کرتا ہے، شرمگاہ کی حفاظت کرتا ہے، اور جو تم میں سے نکاح نہ کر پائے تو پھر اس کی استطاعت نہ ہو نکاح کرنے کی، ٹھیک، خرچ اٹھانے کی، بیوی کی ذمہ داری اٹھانے کی استطاعت نہ ہو، تو پھر تم جو روزے رکھو، اس لیے کہ روزہ جنسی جو ہے میلان کو، یا انسان جنسی طور سے جو آگے بڑھتا ہے اس کو کنٹرول کرنے میں ایک قسم کی جو ہے ڈھال ہوتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر حدیث میں اس کی اور بھی فضائل اور اہمیت بتائی۔ آپ یوں فرماتے نکاح کے تعلق سے، نکاح ایک ایسا عمل ہے جس کے تعلق سے کہ جو باہمی محبت، دو لوگ اگر آپس میں محبت ہوں تو سب سے بہترین حل اور سلوشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے نکاح ہے۔ اور اس کے تعلق سے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ جو روایت ابن ماجہ کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کہا کہ ہم نے دو محبت کرنے والوں کے لیے نکاح سے بہتر کوئی حل نہیں پایا۔ تو بہرحال یہ حدیث اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ کوئی ایک لڑکا کسی لڑکی سے، یا کوئی ایک لڑکی دین کے بنیاد پہ، ظاہر سی بات ہے ہم تمام باتیں دین کی بنیاد پہ کر رہے ہیں، اگر دینی بنیاد پر ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں تو وہ جو ہے وہ محبت کا تقاضا یہ ہو سکتا ہے کہ اپنے والدین کو بتائے اور ان کا نکاح کر دیا جائے۔ یہ سب سے بہترین سلوشن اور سب سے بہترین حل ہے اگر دو لوگ ایک دوسرے سے اگر محبت کرتے ہیں تو۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کے فضائل میں جو باتیں ہمارے سامنے آتی ہے، یا احادیث میں جو باتیں ملتی ہے، ان میں سے ایک فضیلت یہ بھی ملتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور کہا، جو کہ بڑی اہم بات ہے، یہ روایت بیہقی کی ہے، اور اس کو روایت کرنے والے صحابی جو ہے انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ نکاح آدھا دین ہے، نکاح نصف دین ہے،
اور انسان اس کو کرنے کے بعد آدھے دین کی اپنے فکر کرے کہ اس دین کو وہ جو ہے کیسے جو ہے اس پر جو ہے باقی رہے۔ تو گویا یہ حدیث اس چیز کی وضاحت کر رہی ہے کہ نکاح آدھا دین ہے، یاد رکھیے یہ ایک نصف دین ہے۔ اب اندازہ لگائیے جس نکاح کو آدھا دین کہا جا رہا ہے، کوئی انسان اگر اس لیے چھوڑ دے کہ وہ اس کو جو ہے دل نہیں چاہتا یا جو ہے مشکلات ہے نکاح کی وجہ سے، یہ تو درست نہیں ہوا۔ رہا دوسرا معاملہ، اگر کوئی شخص نکاح اس لیے کرتا ہے کہ آدھا دین ہے اور اس آدھے دین کو اگر سنت کے مطابق نہیں کرتا تو مجھے بتائیے پھر اس شخص کا کیا حال ہوگا؟ جو یہ بھی مانے کہ نکاح آدھا دین ہے، نکاح اس لیے بھی کرے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے، لیکن پھر اس کے نکاح کرنے کا طریقہ، اس نصف دین پورا کرنے کا طریقہ اگر سنت کے مطابق نہ ہو تو آپ بتائیے کہ اللہ رب العزت ایسے عمل کو قبول کریں گا؟ اور ظاہر سی بات آپ کہیں گے نہیں قبول کریں گا۔ تو جب ہم یہ مانتے ہیں نکاح آدھا دین ہے، اس کی اسلام میں بڑی اہمیت ہے، جب انسان اس کو کر لیتا ہے تو آدھا دین، یاد رکھیے بڑی اہم بات ہے، آدھا ایمان بھی نہیں کہا، آدھا دین کہا، اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ انسان باقی آدھے کی فکر کرے۔ آپ نے نکاح کو آدھا دین کیوں کہا؟ علماء اس کی تشریح میں فرماتے اور کہتے ہیں اس لیے کہ نکاح کرنے سے بہت ساری ذمہ داریاں ایک مرد پر آ جاتی ہیں اور وہ پھر دنیا داری سیکھتا ہے، وہ ذمہ داریاں اٹھانا سیکھتا ہے، وہ اولاد کی پرورش سیکھتا ہے، اولاد کی پیدائش کی تکلیفیں اسے سمجھ میں آتی ہے، پھر اس کے بعد اس کی اولاد کی پرورش اور اس کو بڑا کرنا، ان کی تعلیم تربیت اور ان کا نکاح کرنا، تو وہ بہت سارے معاملات سیکھتا ہے۔ اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نصف دین، آدھا دین کہا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں نکاح کے فضائل کے اندر، اور یہ بڑی اہم بات ہے ان نوجوانوں کے لیے، ان والدین کے لیے بھی کہ جو یہ کہتے ہیں کہ مال و دولت کی کمی کی بنیاد پر ہم نکاح نہیں کر پا رہے ہیں، پیسوں کی کمی کی بنیاد پر ہم نکاح نہیں کر پا رہے ہیں، ٹھیک؟ یا پھر ان نوجوانوں کے لیے جو یہ سوچتے ہیں کہ پہلے میں اتنا کما لوں گا، یہ پوزیشن پر پہنچ جاؤں گا اور اس کے بعد میں نکاح کروں گا، یا میرے پاس نکاح کے لیے یا بیوی کے اخراجات اٹھانے کے لیے استطاعت نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی ہی پیاری بات فرمائی کہ کس طرح سے اللہ رب العزت ایک انسان کی مدد کرتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں حدیث کے الفاظ اس طرح سے ہے، یہ نسائی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی، آپ نے فرمایا اور کہا کہ 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کی مدد کا ذمہ لے رکھا ہے۔ 3 لوگ ایسے ہیں کہ اللہ نے ان کی مدد کا ذمہ لے رکھا ہے کہ اللہ ان کو ہیلپ کریں گا۔ آپ پہلا فرماتے ہیں وہ غلام جو اپنے آقا سے بات چیت کر لے، کانٹریکٹ کر لے، معاہدہ کر لے کہ اتنے روپے دوں گا تو تم مجھے آزاد کر دو، جب وہ غلام اس پیسے کمانے کے لیے کوشش کرتا ہے، یہ اللہ کا ذمہ ہے کہ اس کی مدد کرے۔ دوسرا وہ نوجوان جو اپنے نکاح کے لیے مال جمع کر رہا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ذمہ لے رکھا ہے اس نوجوان کا کہ اللہ اس کی مدد کرے۔ اور تیسرا فرمایا وہ شخص جو جہاد کے میدان میں گیا ہو، اللہ نے ذمہ لے رکھا ہے کہ اس کی مدد کرے۔ تو یہاں اس حدیث میں جو بات آ رہی ہے وہ دیکھیے کتنی بہترین ہے کہ اس نوجوان کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے جو اپنے نکاح کے لیے کوشش کرتا ہے یا پیسہ جمع کرتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ، چونکہ بہرحال نکاح کو ہم نے اتنا مہنگا کر دیا، اللہ رحم کرے، بہت سارے لوگ نکاح کے لیے پیسہ جمع کر رہے ہیں، یا پھر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے روپے میں نہیں ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ کوشش کرے اپنے نکاح کے لیے، یہ نکاح کی فضیلت ہے کہ اللہ رب العزت پھر ایسے نوجوان کی مدد کریں گا اور اس کی ہیلپ کریں گا۔ اسی طرح نکاح کا جو فائدہ اور آتا ہے، جو ہمیں پتہ چلتا ہے، اور یہ بالکل ایک لاجیکل بات ہے، ایک عام بات ہے، نکاح انسانی نسل کی بقا کے لیے، انسانی نسل کی، ہیومن جنریشن کی آگے بڑھنے کا ایک طریقہ ہے۔ اس لیے کہ اگر لوگ نکاح نہیں کریں گے تو ظاہر سی بات ہے انسانی نسل آگے نہیں بڑھیں گی۔ تو نکاح انسانی نسل کے آگے بڑھنے کا طریقہ ہے، اور نہ صرف انسانی نسل کے آگے بڑھنے کا طریقہ ہے بلکہ انسانی نسل جب آگے بڑھتی ہے، جو ہے مسلمان نکاح کرتے ہیں، انہیں اولادیں پیدا ہوتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس بات کو یوں فرمایا اور اس طرح سے کہا، اور یہ مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں اس طرح سے کہا، اس بات کو فرمایا کہ میں روز قیامت تمہاری کثرت پر خوش ہوں گا، میں روز قیامت تمہاری کثرت، زیادتی پر فخر کروں گا۔ اور ہم جانتے ہیں زیادتی تبھی ہو پائیں گی جب انسان نکاح کریں گے، نکاح کر کے اولادیں پیدا ہوں گی، انسانی نسل آگے بڑھیں گی اور زیادتی ہوں گی۔ تو یہ چند فضائل تھے میں نے آپ کے سامنے جو ہے نکاح کے تعلق سے رکھے۔ انشاءاللہ عزیز ابھی نکاح کے کچھ فضائل باقی ہیں، ہم انشاءاللہ اگلی کڑی میں نکاح کے کچھ فضائل جو کہ بڑے اہم ہیں اور کچھ معاملات نکاح کے جو ہم آگے بڑھیں گے اپنے سٹیپ،
جیسا کہ معاملہ لڑکے کو یا لڑکی کو دیکھنے کا ہے، اور تمام چیزیں رکھنے کی میں جو انشاءاللہ اس کوشش کروں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔